سورہ لقمان قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 31 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 57 ہے۔ یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ اس میں 34 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1000 سال کی عمر دی۔ آپ حکیم مشہور ہیں۔ حکیم سے مراد صرف یہی نہیں کہ آپ کو جڑی بوٹیوں کی معلومات تھی، بلکہ حکمت کی باتیں آپ کی زبان پر صادر ہوتی ہیں، اور وہ حکمت کی باتیں جو انسان کو ہمیشہ کی زندگی، جنت کی دائمی نعمتیں دینے والی ہیں، تو وہ حکمت والی باتیں اس سورہ مبارکہ میں ذکر کی گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدن، یہ کتاب قرآن ہدایت ہے۔ ورحمۃ للمحسنین، اور نیکی کرنے والوں کے لیے یہ قرآن رحمت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نیکی کرنے والے وہ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت یافتہ اور کامیاب بنائے، نماز قائم رکھنے اور دیگر فرائض اور واجبات سنت مؤکدہ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، حرام قطعی اور مکروہ تحریمی کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نور قرآن پاک سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ، مَن یشتری، حاصل کرتے ہیں، لہو الحدیث، فضول بات، بیہودہ کھیل، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں بغیر علم کے۔ اس آیت کریمہ میں لہو الحدیث سے مراد ایسا فضول کام ہے کہ جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ کوئی دین کا فائدہ ہو۔ ہر وہ کھیل جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا ہے یا ضروری کاموں سے غافل کرنے والا ہے، وہ اس آیت میں داخل ہے اور اس کی مذمت ہے۔ اسی طرح کہانیاں، قصے، ڈائجسٹ، ناول، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، یہ تمام چیزیں انسان کو اصل مقاصد سے ہٹا دیتی ہیں اور یہ وقت کو ضائع بھی کرتی ہیں، اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں۔ بلکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان جب ان چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا دل سختی کی طرف مائل ہوتا ہے، ہدایت کی باتیں پھر اس پر اثر آسانی سے نہیں کرتی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چیزوں سے ہمیں منع کیا۔ مسلمانوں کی زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہر انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اور مسلمان اس مقصد کو سمجھتا ہے۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ کی عبادت کرنا، دین کی خدمت کرنا، اسلام کی ترویج و اشاعت کرنا۔ اگر وہ رزق حلال کماتا ہے یا دنیاوی تعلیم جو جائز ہے وہ حاصل کرتا ہے تو اس کا مقصد بھی اسلام کی خدمت ہے، اس کا مقصد بھی اپنے بال بچوں کی پرورش کر کے ثواب حاصل کرنا ہے۔ مسلمان فضول اور بے مقصد کام وہ کبھی نہیں کرتا۔ تو فلمیں، ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا یہ حرام ہے۔ اسی طرح ناول، ڈائجسٹ جن میں جنسی اور
عشقیاں کہانیاں اور اس طرح کے مضامین ہوتے ہیں، ان کا پڑھنا بھی حرام ہے۔ اور اگر کوئی چیز جس میں ناجائز باتیں نہ ہوں مگر اس کا کوئی مقصد بھی نہ ہو تو فضول وقت ضائع کرنا بھی مومن کو ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن لوگوں کو پڑھ کر سناتے تو ایک شخص نے عجم میں سفر کیا، ایک کافر نے، اور وہاں سے وہ کہانیوں کی کتابیں لے کر آیا۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں لوگوں کو قرآن سناتے تو لوگ قرآن نہ سنیں اور قرآن کی طرف مائل نہ ہوں، اس کے لیے وہ کہانیاں کھول کر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو جمع کر کے کہانیاں سناتا، قصے سناتا، بادشاہوں کے قصے سناتا، جس کا کوئی مقصد نہیں تھا، صرف مقصد لوگوں کو قرآن سے دور کرنا ہے۔ آج جو دشمنان اسلام بے حیائی، فحاشی اور کھیل کود مسلمانوں میں عام کر رہے ہیں، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، مسلمانوں کو دین سے دور کرنا، مسلمانوں کو اہم کاموں سے غافل کر دینا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور بعض لوگ جو فضول باتوں کو خریدتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ اللہ کے راستے سے وہ بغیر علم کے روکیں، جہالت کی وجہ سے روکیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ دین اسلام کو مذاق بنا لیں، اس کا ٹھٹا کریں، ہنسی کریں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے جو انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی جو فضول باتوں میں لوگوں کو مشغول کرتا ہے اور لوگوں کو قرآن سے روکنے کے لیے، دین سے روکنے کے لیے بے حیائی اور گناہوں میں اور فضول قصوں کہانیوں میں مبتلا کرتا ہے، اس کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو وہ تکبر کرتے ہوئے اپنی پیٹھ پھیر لیتا ہے۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، وہ قرآن سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں روئی ہو جو آواز اس کے کانوں میں نہ جانے دیتی ہو۔ ایسا یہ دین سے دور ہے کہ دین کی باتیں سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس میں کافر کی مذمت ہے، مشرک کی مذمت ہے۔ ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جو فلموں، ڈراموں میں، کہانیوں میں، ڈائجسٹ میں، ناولوں میں ایسے مشغول ہیں کہ نہ نماز کی طرف آتے ہیں نہ قرآن کی طرف آتے ہیں۔ خاص طور پر یہ ناول بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ ڈائجسٹ انسان کی زندگی کو ایسا تباہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو ناولوں میں مبتلا لوگوں کو دیکھا کہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، اور اگر کسی کو یہ لت پڑ جائے، خصوصاً ویڈیو گیم کی لت، اور یہ برائی ایسی خطرناک ہے کہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، تو ہمیں بھی بچنا چاہیے اور ہماری اولاد کو بھی ان مصیبتوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، تمام مسلمانوں کو فضول، لا یعنی اور ناجائز اور حرام کاموں سے محفوظ فرمائے۔ اس موقع پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ذہنی اور جسمانی ورزش کے لیے تفریح کا ہونا اور کھیل کود کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک ورزش کا تعلق ہے، ورزش کے لیے کھیل کود کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کو ورزش کرنی ہے تو آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر کی چھت پر بھی کر سکتے ہیں، کھلے میدان میں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کھیل کود میں نقصان یہ ہے کہ انسان ورزش کے بہانے کی وجہ سے کھیل کود کی طرف جاتا ہے، اور شیطان کھیل کود میں اس کا دل ایسا لگا دیتا ہے
کہ پھر وہ نماز میں بھی ہوتا ہے، اس کا دل کھیل کود میں ہوتا ہے. تو اس لیے شریعت نے ایسے کھیل کود سے منع کیا جس سے انسان کے کام ڈسٹرب ہوں اور اس کی توجہ دنیاوی یا دینی کاموں پر نہ لگ سکے. آپ دیکھیں جو بچے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، پھر وہ اگر کتاب کھول کے پڑھائی کے لیے بیٹھتے ہیں تو انہیں کوئی چیز یاد نہیں ہوتی. بس انہیں یہی فکر ہوتی ہے کہ جیسے ہی یہ ٹیوشن کا وقت گزر جائے، گھنٹہ نکل جائے، تو پھر ہمیں ویڈیو گیم کھیلنی ہے، ہمیں کرکٹ کھیلنے جانا ہے. تو کھیل کود ہماری تعلیم کے لیے سخت نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے، امریکہ میں، یورپ کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی عام ہے، کھیل کود عام ہے، مگر آج بھی وہاں بہت بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے اور ایسے لوگوں کی ہے جنہیں نہ ٹی وی کھولنے کا ٹائم ملتا ہے، نہ کھیل کود کرنے کا ٹائم ہے. وہ اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں، اپنی تعلیم پر اور اپنے کام کاج پر توجہ دیتے ہیں. جو امریکہ یورپ میں رہے ہیں آپ ان سے پوچھئے، جس قدر ہم ٹی وی پر اور کھیل کود پر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، وہاں ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس 1 گھنٹہ بھی وہ ٹی وی پر بیٹھنے کے لیے نہیں ہے. وہ اپنی دنیا کے لیے محنتیں کرتے ہیں. مسلمان کا تو ایک مشن ہے، اس کی دنیا کی ترقی بھی آخرت کے لیے ہے. اگر ہم کھیل کود اور فلم و ڈراموں اور ویڈیو گیمز پر جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، یہ وقت اگر سائنس پر دیں، تعلیم پر دیں، اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دیں، تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی اور مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار نصیب ہو جائے گا. اول تو ہم 200 سال پہلے ہی پیچھے ہیں، پھر دشمنان اسلام پوری طریقے سے مسلمانوں کو دوبارہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دشمنان اسلام یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر کمزور کر دیا جائے اور حملہ کر کے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پھر انہیں اڑتے اڑتے 50 سال لگیں گے. ان 50 سالوں کے دوران ہم انہیں اٹھنے ہی نہیں دیں گے، کیونکہ بے حیائی اور فحاشی اس قدر عام ہو گئی کہ نوجوانوں کے ذہن گندے ہو گئے. تو ذہنوں کو تو پاک کریں. اللہ تعالی مسلمانوں کو نگاہوں کی اور دل و دماغ کی پاکیزگی نصیب فرمائے. فبشرہ بعذاب علیم، پس آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، جنت نعیم ہے، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد، اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا. ایک چھت بھی ستونوں کے بغیر نہیں قائم رہ سکتی. رب العالمین نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے قائم رکھا. ترونہا، ایسے کوئی ستون نہیں جنہیں تم دیکھ سکو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ نے زمین میں لنگر ڈالے یعنی پہاڑوں کو قائم کیا. أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر لرز نہ جائے، اس کا بیلنس آؤٹ نہ ہو. اس لیے پہاڑ موجود ہیں جو زمین کے بیلنس کو درست رکھتے ہیں. قرآن و حدیث کی باتیں یقیناً حق ہیں. موجودہ سائنس اب جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے تو کئی باتیں پہلے لوگ تسلیم نہیں کرتے تھے، اب وہ تسلیم کرنے لگے ہیں. مثلا زلزلے، طوفان، سیلاب اور آسمانی اور زمینی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں جو آتی ہیں، آج دنیا تسلیم کرنے لگی اس کا سبب خود انسان ہے. جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اس کا سبب انسان کی وہ آلودگی ہے جو فیکٹریوں سے اور گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے، جس سے سورج اور زمین کے درمیان اوزون کی جو طے ہے
جو تیز روشنی کی شعاؤں کو روکتی ہے وہ جگہ جگہ سے ڈیمیج ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے عوامل ہیں، مثلا پہاڑوں کو توڑ دینا، اسی طرح جنگلات کو کاٹ دینا، حالانکہ جنگلات بھی طوفان اور آندھیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے فطرت اور نیچرل چیز کو جب چینج کیا تو خود ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوئی۔ وہ بسا اور پھیلایا، فیہا من کل دابہ، اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا، یہاں تک کہ صرف جانوروں پر تحقیق کرنے کا شعبہ الگ ہے، اور پھر تحقیق کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ایک شعبہ تمام جانوروں پر تحقیق نہیں کر سکتا۔ بندروں پر تحقیق کرنے کا شعبہ الگ ہے، شیر پر تحقیق کرنے کا شعبہ الگ ہے، یہاں تک کہ کئی ایسے جانور ہیں جو نایاب ہیں، جن کی تعداد بہت کم ہے۔ سائنسدان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کہ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، وہ کون سی غذا کھاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، ان کے کیا عوامل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی کیسی مخلوق بنائی کہ جس پر تحقیق کرتے کرتے ہمیں صدیاں گزر گئیں، مگر پھر بھی کوئی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے انسان کی بیماریوں پر یا جانوروں پر آنے والی بیماریوں پر مکمل تحقیق کر لی۔ جتنی بھی تحقیق کریں انہیں یہی کہنا پڑتا ہے کہ ابھی اس میں مزید تحقیق اور ریسرچ کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ جانوروں کی زندگی کا ایک ایسا نظام ہے، آج سائنسدان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جانور کے منہ سے ایسی ریز نکلتی ہیں کہ جس سے انہی کے ہم جنس جانور پیغامات کو سمجھ جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو خطرات سے آگاہ کرتے ہیں۔ جنگلات میں جب ایک جانور کسی کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ درندہ آ رہا ہے تو وہ مخصوص قسم کی آوازیں نکالتا ہے، جس سے تمام جانور جو اس کے ہم جنس ہوتے ہیں وہ خطرے سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر جانور کو اس چیز کی سمجھ عطا فرمائی جو اس کے لیے ضروری ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پس ہم نے اس زمین میں اس پانی کے ذریعے عزت والے جوڑے اگائے، یعنی درخت جن میں مذکر و مؤنث یعنی نر اور مادہ درختوں میں اور پھلوں میں اور پھولوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، پس تم مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، وہ کس کے خالق ہیں۔ جب خالق اور مالک وہی ہے تو اسی کی عبادت کرو۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12، یہاں سے حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے۔ حضرت لقمان نبی ہیں یا ولی ہیں، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن مستند علیہ قول یہ ہے کہ یہ ولی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکمت کے خزانے عطا فرمائے۔ 1000 سال آپ کی عمر ہوئی، اور صرف یہی نہیں کہ آپ جڑی بوٹیوں کے متعلق معلومات رکھتے تھے، بلکہ آپ کی باتیں حکمت بھری اور دانائی بھری ہوتی تھیں۔ اس مناسبت سے آپ کو حکیم کہتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں ایک روایت کے مطابق۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی آپ نے پایا۔ آپ نے اپنے بیٹے انعام کو جو نصیحتیں فرمائیں، ان نصیحتوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں بیان کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی، دانائی اور سمجھداری عطا فرمائی۔ انشکر للہ، ان سے فرمایا کہ اللہ کا شکر کرو۔ جو حکیم ہوتا ہے،
جسے حکمت و دانائی مل جائے وہ اللہ کا شکر کرتا ہے. ہم پر جو فضل ہے یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہر وقت وہ یہی تصور کرتا ہے، اور جو شکر کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر کرتا ہے وہ خود اپنے بھلے کے لیے شکر کرتا ہے. کہ جب عاجزی کرے بندہ اور کہے میرا تو کوئی کمال نہیں، میرے رب کا فضل ہے، اور بندہ اپنی نعمتوں پر غرور نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، شکر کرے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں اور عطا کروں گا. تو شکر کرنے میں ہمارا اپنا بھلا ہے. وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی ناشکری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، پس بے شک اللہ تعالی غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، حمید ہے، ہر تعریف کا وہی مستحق ہے. تم اگر ناشکری کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس وقت وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو وہ نصیحت کرتا رہے. آج ہمیں اپنے اولاد کے لباس اور کھانے پینے کی تو فکر ہے، مگر ان کی آخرت کی کوئی فکر نہیں. ہم ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالی ہماری اولاد کو نیک و صالح بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمیں ان کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. رب العالمین ہماری اولاد کے دلوں میں نیکی کو پیدا فرما دے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. یہ بنیا یہ تصغیر ہے، اور یہاں پر محبت کے لیے ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب باپ نصیحت کرے تو نصیحت کی کوشش ہونی چاہیے تنہائی میں نصیحت ہو، محبت کے ساتھ نصیحت ہو. اولاد پر یہ تاثر قائم ہو کہ یہ نصیحت یا جو بھی میرا باپ سختی کر رہا ہے یہ میرے بھلے کے لیے ہے. ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، یا بار بار سب کے سامنے ذلیل کر دینا، چار دوستوں کے سامنے اس کا مذاق اڑا دینا. تو نصیحت کی ابتدا جو ہے وہ تنہائی میں ہونی چاہیے، محبت کے ساتھ ہو. اور جس طرح ہم عام آدمی کو نصیحت کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈتے ہیں، سوچتے ہیں، اسی طرح اولاد کو بھی نصیحت کریں تو رف انداز نہ ہو، تھوڑا اس پر پلاننگ کریں، ماحول پیدا کریں، تمید باندھیں، اور ایک ایسے انداز میں نصیحت کرے کہ بیٹے کے لیے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ ہو. ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہدایت دینے والا تو رب العالمین ہے. ہم نے اکثر گھرانوں میں یہ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہ اگر دوسرے کا بیٹا آ جائے، کوئی اپنے بیٹے کا دوست آ جائے، تو آدمی ہر جملے کے آخر میں کہتا ہے بیٹا آپ تھوڑا انتظار کر لیں، ابھی گئے ہوئے ہیں وہ آ جائیں گے، بیٹا آپ بیٹھے ڈرائنگ روم میں بیٹھے. اس کو بیٹا 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 کی تکرار ہے، اور شاید ہمارا بیٹا ہمارے منہ سے بیٹا لفظ سننے کے لیے ترستا ہو. ہم اپنے بیٹے کو اتنی محبت سے گفتگو اور اتنے محبت سے پیش نہیں آتے. ٹھیک ہے سختی بھی ہونی چاہیے، مگر اتنی محبت ہو، اور باپ اتنی اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے محبت کرے، اور اس محبت کا ایسا اظہار ہو کہ اگر باپ صرف خاموش ہو جائے اور گفتگو بند کر لے تو بیٹا پریشان ہو جائے. لیکن ہر وقت اگر باپ جھاڑتا رہے گا اور محبت کا سلوک نہ ہوگا تو باپ کے ناراض ہونے سے بیٹے پر کوئی اثر نہیں ہوگا. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا. سب سے پہلے ایمان کی نصیحت ہے کہ کفر نہ کرنا، شرک نہ کرنا، ایمان پر سلامت رہنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ضرور ظلم عظیم ہے. یعنی جس رب نے سب کچھ دیا، اس رب کی عبادت چھوڑ کر
بے جان بتوں کو خدا سمجھا جائے، اس سے بڑا ظلم کون سا ہوگا؟ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے وہ ظلم کرنے والا ہے اپنی جان پر، کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی اور وہ نافرمانی اللہ کی کرتا ہے، اور کہنا اللہ کے دشمن شیطان کا مانتا ہے۔ شرک کی حقیقت کا سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کیسٹ ضرور حاصل کریں، شرک کی حقیقت خود بھی سنیں اور دوسروں کو دیں، تاکہ معلوم ہو کون سی چیزیں شرک ہیں اور کن کن چیزوں سے بچنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ضرور ظلم عظیم ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، خدا نہیں، وہی مالک حقیقی ہے، وہی خالق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، فرشتے، انبیاء اور اولیاء کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ وہ خدا نہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ نبی اور ولی اور فرشتوں کو جو مقام ہے، جو طاقت ہے، وہ باذن اللہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ ایمان کی دعوت کو عام کرے۔ آج دنیا میں اکثریت کافروں کی ہے، اور کافروں کی جو اکثریت ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ کافر ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، دہری ہے، اور ایک وہ کافر ہیں جو خدا کو مانتے ہیں مگر شرک کرتے ہیں، جیسے عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، یہودی ہیں، حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، ہندو بے شمار بتوں کو خدا سمجھتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ صرف مسلمانوں ہی کو تبلیغ کرنا یہ ہمارے لیے کافی نہیں، بلکہ ہم کافروں کو بھی اسلام کی دعوت دیں اور ان کے دلوں میں شرک کی مذمت اور کفر کی مذمت اور نفرت پیدا کریں۔ اس کے لیے ہمیں خود اسلام پر کاربند رہنا ہوگا۔ ہمارا کردار ایسا پیارا ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر ایک کافر یہ کہے کہ دیکھیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ اسلام تو پیارا مذہب ہے، مگر ہمارے کردار سے اسلام کی تعلیمات جھلکنی چاہیے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ماں باپ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، خصوصاً ماں کا ذکر کیا گیا۔ حملتہ امہ، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری جھیلی۔ جیسے جیسے حمل کی مدت بڑھتی ہے عورت کمزور ہوتی ہے، اور پھر بچے کی ولادت کی موت کے جھٹکوں کے بعد سب سے سخت جھٹکے بچے کی ولادت کے جھٹکے ہیں جو ماں برداشت کرتی ہے۔ پھر 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ وہ پیریڈ ہے کہ بچہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، ماں کی نیند نہ دن میں پوری ہوتی ہے نہ رات میں پوری ہوتی ہے، اور کبھی بچہ بیمار ہو تو ماں ساری ساری رات جاگتی ہے۔ یہ ساری کیفیات وہ ماں برداشت کرتی ہے۔ تو اے لوگوں، تم نہ اپنے باپ کا دل دکھانا نہ ماں کا دل دکھانا، اور یہ خیال کرنا کہ میری ماں نے میری پیدائش میں بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور دودھ کو چھڑانا 2 سال کے اندر ہے۔ تو لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ لڑکی کے لیے 2.25 سال، لڑکی ہو کہ لڑکا، دودھ پلانے کی آخری مدت 2 سال ہے۔ انشکر لی والی والدیک، تو تم میرا شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ والدین کے حقوق کس قدر مقدم ہے کہ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ ساتھ والدین کا ذکر فرمایا۔ الی المصیر، میری ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہمارے والدین نے بچپن میں ہر لمحے ہمارا خیال رکھا، سردی ہو، گرمی ہو، بیماری ہو،
ہماری تعلیم، ہمارے دیگر مسائل کے لیے انہوں نے اپنی راتیں قربان کی ہیں، اپنے اوپر مشقتیں جھیلی ہیں، خود عیش و عشرت کو چھوڑ کر، خود تکلیف برداشت کر کے اپنی اولاد کے لیے انہوں نے ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جب والدین بوڑھے ہو جائیں، اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ انہیں تکلیف نہ ہو اور ان کی تکلیف کو خود محسوس کرے، ان کے بولنے سے پہلے ان کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن بچہ زبان سے بول نہیں سکتا، وہ روتا ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے، وہ اسے کپڑے بدلتی ہے، پھر بھی بچہ چپ نہیں رہتا، چپ نہیں ہوتا، تو وہ اسے پاؤڈر لگاتی ہے، پھر بھی چپ نہیں ہوتا، تو مختلف وہ عوامل کرتی ہے، اسے معلوم نہیں ہے بچہ رو کیوں رہا، تو وہ یہ کر کے دیکھتی ہے، وہ کر کے دیکھتی ہے، اور جب بچہ خوش ہو جاتا ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے، تو ماں کی خوشی آپ دیکھیں کہ اس کی خوشی دیکھی نہیں جاتی، وہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ چلو میرے بچے کی تکلیف دور ہو گئی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہی والدین جب بوڑھے ہو جائیں اور وہ خود اپنے منہ سے کوئی تکلیف کا اظہار کریں اور بچہ جو ہے ٹال مٹول کرے، تو اسے اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے، یا پھر اسے یہ سوچنا چاہیے کہ جو میں اپنے والدین کے ساتھ سلوک کر رہا ہوں، یہی سلوک میری اولاد میرے ساتھ کرے گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ الی المصیر، میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اس موضوع پر یہ کیسٹ ضرور سنیں، والدین سے محبت کیجیے، قرآن و حدیث کی باتوں سے انشاءاللہ دل نرم ہو جائے گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر یہ دونوں ماں باپ کوشش کریں تجھ پر، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یعنی تجھے کافر یا مشرک بنانے کی کوشش کرے والدین، ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں تجھے علم نہیں، یعنی ایسے شریک کا کوئی وجود ہی نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، معبود نہیں، فلا تطعہما، تو ان دونوں کی فرما برداری مت کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری اپنی جگہ ہے، مگر والدین اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے، پھر بھی ان کی توہین کرنا، بدتمیزی کرنا، ان سے لڑنا جھگڑنا جائز نہیں، خاموشی اختیار کی جائے اور ادب کے ساتھ کہہ دیا جائے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اگر تیرے والدین مشرک ہوں، کافر ہوں، پھر بھی دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، یعنی دنیاوی مشکلات اور پریشانیاں ان کی پھر بھی دور کر۔ تو اگر والدین مشرک ہوں، کافر ہوں، پھر بھی دنیاوی اعتبار سے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر ہمارے والدین مسلمان ہیں تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ مشرک اور کافر والدین ہوں تو ان کی بھی دنیاوی حقوق ادا کرنا ضروری ہے، تو جو مسلمان والدین ہیں ان کی دل آزاری کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس شخص کے راستے پر تو چل جس نے میری طرف رجوع کیا، یعنی میرے جو نیک بندے ہیں ان کے نقش قدم پر، ان کے مطابق تو زندگی گزار۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تجھے پلٹ کر آنا ہے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تجھے خبر دوں گا ان تمام کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے۔ یا بنیا، حضرت لقمان اپنے بیٹے انعام کو نصیحت کر رہے ہیں۔ پھر غور کریں، بنیا کے معنی ہے اے میرے پیارے بیٹے۔ باپ کا روب و دبدبہ ہونا چاہیے، مگر ایسا بھی روب و دبدبہ نہ ہو کہ وہ جلاد بن کر رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حضرت امام حسن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دے رہے تھے، پیار کر رہے تھے۔ ایک شخص آیا،
اس نے دیکھا تو اس نے تعجب کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہو کر بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ اسے حیرت ہوئی. وہ تو سمجھا روب و دبدبہ ایسا ہوگا کہ بچے قریب آنے کی جرت نہیں کرتے ہوں گے. اور اس نے کہا میرے تو 10 بچے ہیں، لیکن جب میں گھر میں جاتا ہوں تو کسی کو میرے سامنے آنے کی جرت نہیں ہوتی. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے دل میں رحم نہیں تو ہم کیا کریں، تیرا دل رحم سے محروم ہے تو ہم کیا کریں. اور آپ کی ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، فرمایا جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا. اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو ایک جگہ کا گورنر بنانے کے لیے بلایا. تو آپ اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے اور آپ کا بچہ آپ کی پیٹھ پر سوار تھا، آپ گھوڑا بن کر چل رہے تھے. اب 2 لاکھ مربع میل کی سلطنت کے بادشاہ اور خلیفہ ہیں اور اس قدر نیک تابعی عالم بزرگ ہیں اور بچے کے ساتھ اس طرح کھیل رہے ہیں. تو اس نے آ کر کہا حضرت یہ بھی کوئی بات ہے، آپ کا روب دبدبہ ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں. اس کے بارے میں بھی اس طرح کی روایت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے بلایا تھا گورنر بنانے کے لیے، لیکن اب میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا ہے. جب تو اپنے بچوں پر ظالم اور جابر ہے تو رایا پر کیا کرے گا؟ تو آپ نے گورنر اسے نہ بنایا. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، وہ رائی کے دانے کے برابر چیز وہ چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں کے اندر ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو واپس لے آئے گا، وہ نکالنے پر قادر ہے. اس آیت کریمہ کے تحت بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ کسی کو کوئی چیز کھو جائے تو وہ اس کا ورد کرے اور اللہ تعالی سے دعا کرے. اس میں ذکر ہے کہ آسمان میں چیز ہو، زمین میں ہو کہ پتھر کی چٹان میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا. اور ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ میں نے اس پر عمل کیا ہے اور الحمدللہ مجھے بے شمار برکتیں ملی ہیں. جو چیز گم ہو جائے یہ پڑھنے سے الحمدللہ مجھے مل جاتی ہے. تو عقیدہ اور ایمان مضبوط ہو اور اسے پڑھیں. اور آگے ہے ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی لطیف ہے، نرمی فرمانے والا ہے، آسانی فرمانے والا ہے، خبیر ہے، وہ ہر کام سے باخبر ہے، خبردار ہے. تو آسانی ہوگی. تو جو لوگ گمشدہ ہو جاتے ہیں ان کی نیت سے بھی یہ دعا اور یہ آیت پڑھنی چاہیے. اس کو یہاں سے پڑھیں گے انہا، یا بنیا کے آگے سے انہا ان تکو مثقال حبۃ. اور اس میں یہ بھی درس ہے کہ انسان برائی اور گناہ چاہے جہاں کہیں چھپ کر کرے، اللہ تعالی خبردار ہے، وہ برائی نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے اور کل بروز قیامت سامنے ہوگی. یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم رکھا کر. نماز کا درس دے رہے ہیں. مجھے بتائیے اگر ہماری اولاد نماز نہ پڑھے تو کیا ہم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو رو کر دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کئی ایسے بھائی ہیں الحمدللہ، وہ آ کر کہتے ہیں دعا کریں ہماری اولاد نمازی بن جائے، وہ بھی خوشگوار زندگی پروگرام میں آئے. اللہ تعالی ان والدین کو اور ہم سب کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. کہ یہ سوچ بھی بڑی پیاری سوچ ہے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا، فکر کرنا. اگر ہم نے کوشش کی اور فکر طاقت کے مطابق کی، پھر بھی اگر اولاد راہ راست پر نہ آئے تو ہم مجرم نہیں ہیں. لیکن اگر ہم نے کوتاہی کی تو پھر کل بروز قیامت ہماری بھی پکڑ ہوگی. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، تو نماز قائم رکھ، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے، وانہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روک.
تو اولاد کو اس کی بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو نیکی کی تعلیم عام کریں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت تجھ پر آئے تو اس پر صبر کر اور حوصلہ بلند رکھ. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک مصیبت پر صبر کرنا یہ ہمت والوں کا کام ہے. تو بزدل مت بننا، حوصلہ مت ہارنا. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، آج نوجوان نسل میں یہ عادت بہت زیادہ عام ہے کہ وہ بات کرتے وقت منہ ٹیڑھا کر کے، یعنی اگر کسی سے انہیں بات نہیں کرنی تو نفرت کا اظہار چہرے سے ہوتا ہے. انسان کسی کو حقیر نہ سمجھے اور بات کرتے وقت کسی کے سامنے منہ ٹیڑھا نہ رکھے. انسان کا چہرہ ایسا ہو کہ جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے پیارے بیٹے، لوگوں سے بات کرتے وقت اپنے رخسار کو، اپنے گال کو، اپنے منہ کو تو ٹیڑھا نہ کیا کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اترا کر نہ چل. زمین پر تیری چال میں عاجزی ہو، اور جب تو زمین پر چل رہا ہو تو تیرے دل میں غرور نہیں ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرتے ہوئے اونٹنی پر سوار ہو کر مکے میں داخل ہوئے. یہ وہی مکے کی سرزمین تھی جہاں سے مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کیا گیا. اب مسلمان فاتح ہو کر داخل ہو رہے ہیں اور بغیر تلوار چلائے اسلام کو اللہ نے وہ رعب و دبدبا دیا کہ بغیر تلوار چلائے مکہ فتح ہو گیا. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہوتے ہوئے بھی اپنی گردن اللہ کی بارگاہ میں جھکا دی، اور اس قدر آپ جھک گئے کہ اونٹنی کے کوہان سے آپ کا امامہ شریف بار بار ٹکرانے لگا. کیا منظر تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیک امامہ یعنی سیاہ امامہ پہنے ہوئے تھے، چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور عاجزی کا یہ عالم کہ اپنی گردن اللہ کی بارگاہ میں جھکائی ہوئی ہے، اور اتنا جھکے ہوئے ہیں کہ کوہان سے یہ بلیک امامہ ٹکرا رہا ہے. کیسا درس ہے، کس قدر عاجزی ہے. آج اگر آدمی کسی کو شکست دے دیتا ہے دنیاوی اعتبار سے ذرا معمولی سی بھی، تو اس کے سامنے جاتا ہے تو سینہ تان کے جاتا ہے، دیکھ میں کامیاب ہو گیا. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درس دیا کہ ہر حالت میں یہ سمجھو کہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے. ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالی ہر اترانے والے، غرور کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. نہ تو بہت آہستہ چل کہ لگے کوئی بیمار جا رہا ہے، اور نہ ہی بہت تیز چل کہ ایک عجیب و غریب چال بن جائے. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. ہر معاملے میں اعتدال یہ اسلام نے حکم دیا. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کچھ پست رکھ. اس سے مراد یہ کہ جب کسی سے بات کریں تو جتنی آواز کی ضرورت ہے اتنا ہی والیوم رکھیں. اسی طرح اب تو خیر مردوں میں بھی یہ بیماری ہے کہ وہ سامنے والے کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں تو والیوم اتنا زیادہ تیز ہوتا ہے کہ دور دور تک آوازیں جاتی ہیں. ٹھیک ہے، انسان کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن اس آیت کو بار بار ہم پڑھتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، اور اپنے ساتھیوں کو یہ کہیں گے کہ اگر میرا والیوم تیز ہو جائے تو آپ میری اصلاح کر دیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی اصلاح ہو جائے گی. پھر ہم اتنی آواز کا والیوم رکھیں گے، اتنا زور سے کہیں گے جتنی ضرورت ہے. جب سامنے والا ہمارے سامنے موجود ہے تو چلا کر گفتگو کرنے کی کیا حاجت ہے. اسی طرح جب کئی لوگ ڈرائنگ روم میں جمع ہوتے ہیں، یہ دیکھا گیا کہ سب مل کر بولتے ہیں، یہ بھی بول رہا ہے، وہ بھی بول رہا ہے، ایک مچھلی مارکیٹ بن جاتی ہے. یہ اچھا انداز نہیں ہے. انداز یہ ہو کہ جب ایک مجلس میں ایک بولے تو سب خاموش ہو کر سنیں، پھر دوسرا بولنے لگے تو جب تک وہ بولتا رہے اس کی بات کاٹنا یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. مگر
عام طور پر اس طرف توجہ نہیں ہوتی. قرآن مجید فرقان حمید ہماری توجہ اس طرف مبذول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو تھوڑا پست رکھو، جتنی ضرورت ہے اتنی آواز بلند کرو. زیادہ بلند آواز کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں. اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. حمیر کے معنی گدھا. تو چلانا کوئی اچھی بات نہیں، گدھا بہت زیادہ وہ چلاتا ہے، تو چلانا کوئی کمال نہیں. حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، یہ نصیحتیں اتنی پیاری ہیں کہ اس پر اگر غور کیا جائے، عمل کیا جائے تو ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. ذرا سوچیں کہ جب ہم نیکی کی دعوت عام کریں، برائی سے بچیں، اور یہ تصور قائم ہو کہ اللہ تعالیٰ خبیر ہے، جہاں بھی ہم برائی کریں گے وہ کل بروز قیامت لے آئے گا. نماز کی پابندی کریں، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو حوصلہ بلند رکھیں، صبر کریں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، اور ہماری گفتگو کے اندر غرور نہ جھلکتا ہو، ہم کسی سے بدتمیزی سے بات نہ کریں، عاجزی ہماری چال میں بھی ہو اور ہمارے دل کے اندر بھی عاجزی ہو، اور ہمارے ہر عمل میں میانہ روی ہو، اعتدال ہو. ہمیں گفتگو میں ایسا انداز مل جائے کہ جس سے کیا بات کرنی ہے اس کا سلیقہ ہو اور انداز اتنا میٹھا ہو. تو انشاءاللہ تعالی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی. الم تروا، کیا تم نے نہ دیکھا، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ آسمان میں ہو، جو کچھ زمین میں ہے، سب کو مسخر کر دیا. سب ایک نظام کے تابع ہیں. سورج، چاند، رات، دن، یہ دریا، یہ سمندر ایک نظام کے تابع ہیں. اور کبھی کبھی جو زلزلہ، طوفان، سیلاب آتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کر سکتا ہے. یہ تو ایک جھلک ہے. عام حالات میں سمندر وہ بھبرے ہوئے نہیں ہوتے، سمندر آبادیوں میں نہیں چڑھتے، دریا اپنے نظام کے تحت چلتے ہیں. سورج اور چاند ایک نظام کے تحت ہیں، موسم ایک نظام کے تحت ہیں. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کی بارشیں فرمائیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں وہ جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے، بلا وجہ وہ جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے. ایسے بہت سارے اعتراض لوگ کرتے ہیں. ہمیں ان کے اعتراضات میں متاثر ہو کر ان کے جواب کی فکر نہیں کرنی، بلکہ فضول قسم کے سوالات سے ہمیں اعراض کرنا ہے کہ فضول سوال کا جواب دینا بھی فضول ہے. کوئی عقل مند پاگل کی گفتگو پر توجہ نہیں کرتا. کتا اگر بھونکنے لگے تو ہم بھی بھونکنے لگ جائیں تو یہ تو عجیب و غریب چیز ہے. تو کافر عجیب و غریب قسم کے سوالات کرتے ہیں. ہر سوال کا جواب دینا ہم پر لازم نہیں ہے. جو فضول قسم کے سوالات ہیں ان کے جوابات قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر نہیں کیے گئے. مثلا وہ پوچھتے روح کیا ہے، تو اب روح کی حقیقت بتانا ایک باعث سعادت ہے اور لوگوں کو پتہ چلے تو بہت اچھی چیز ہے. مگر جو لوگ روح کے بارے میں سوال کر رہے تھے ان میں یہ قابلیت نہیں تھی کہ وہ روح کی حقیقت کو سمجھ سکتے. تو فرمایا روح تو میرے رب کا امر ہے، اور بحث کو ختم کر دیا گیا. امر ربی کے معنی یہ ہے جس کی حقیقت تم نہیں سمجھ سکتے. انڈیا میں ایک ہندو نے یہ سوال اٹھایا کہ آسمان کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے، مسلمانوں بتاؤ. کئی مسلمان عالموں سے پوچھا گیا، ہر ایک نے قرآن و حدیث کے مطابق جواب دیا، مگر وہ ہندو کسی صورت میں
ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اسے تو ضد کرنی ہے. بھئی ہم کہتے ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے، ہماری بات غلط ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے پاس آئے اور کہے کہ آسمان کو کس نے بنایا تو تم کہو اللہ نے، وہ کہے زمین کو کس نے بنایا تم کہو اللہ نے، اور وہ تم سے کہے اللہ کو کس نے بنایا تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی شر سے. یعنی ہر سوال کا جواب دینے بلکہ ہر سوال کا جواب سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بعض ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کی ہمیں طاقت نہیں ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، انسانی عقل محدود ہے. آئنسٹائن ایک سائنسدان گزرا ہے، اس نے کہا میں نے ایک ایسی دوربین ایجاد کی ہے، اس دوربین سے میں نے ایک ایسے ستارے کو دیکھا ہے کہ جو زمین سے کئی ہزاروں نوری سال دور ہے. نوری سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لائٹ روشنی ایک سیکنڈ میں جو فاصلہ طے کرتی ہے وہ ہزاروں کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، یعنی 1,00,000 سے بھی اوپر. 2,00,000 سے کم اور 1,00,000 سے اوپر وہ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں روشنی طے کرتی ہے. جب ایک سیکنڈ میں یہ اسپیڈ ہے تو بتائیے ایک سال میں وہ کہاں پہنچے گی؟ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا ستارہ دیکھا ہے جو اتنا دور ہے کہ روشنی وہاں پر کئی ہزاروں سال میں پہنچ سکتی ہے. پھر وہ آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے یہ کائنات کا 1% ہے. کائنات کا 1% میں دیکھ چکا ہوں، کائنات تو بہت بڑی ہے. تو جب ہم کائنات کو پورا دیکھ ہی نہیں سکے تو اس کی لمبائی اور چوڑائی کہاں سے بتائیں؟ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس چیز کو نہ دیکھا ہوا ہو اور جس چیز کو وہ جانتا نہ ہو تو اس پر اسے اعتبار نہیں ہوتا. مثلا آج سے اگر 20 سال یا 25 سال پہلے کوئی یہ کہے کہ انسان کے پاس چھوٹا سا آلہ ہوگا، وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ فون پر بات کر سکے گا بغیر تار کے، تو اگر کسی نے 50 سال پہلے نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو بلکہ فون بھی ایجاد نہ ہوا ہو تو وہ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امریکہ میں بیٹھا ہے ایک پاکستان میں بیٹھا ہے، دونوں بڑے مزے سے بات کریں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جب سائنس نے یہ دکھا دیا اور لوگوں نے دیکھ لیا تو اب یقین آ گیا. اگر ہم نے یہ نہ دیکھا ہو کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو پیٹ سے چلتے ہیں، جن کے پاؤں بھی نہیں ہیں ہاتھ بھی نہیں ہیں، جیسے سانپ جو پیٹ کے بل چلتا ہے، تو اگر ہم نے نہیں دیکھا تو اس پر یقین نہیں آتا. تو ہماری سوچیں، ہماری عقل محدود ہے. تو یہ کافر تو فضول قسم کے اعتراضات کر کے الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرمایا ان کے جوابات کی فکر نہ کرو بلکہ تم جو ضروری سمجھو وہ جواب دو، باقی اعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرو. ومن الناس، اور بعض لوگ من یجادل فی اللہ بغیر علم، اللہ کے بارے میں جہالت کی وجہ سے وہ جھگڑا کرتے ہیں. ولا ہدن، ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے. تو ایسے فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرو. یہ تو تمہیں اپنے اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان سے کہا جائے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا. قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. جو کہ مشرکوں کا اور کافروں کا رد ہے. مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہے جو معاشرے کی رسم و رواج کو شریعت پر فوقیت دیتے ہیں. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اگرچہ شیطان ان کے آباء و اجداد کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو، یعنی ان کے آباء و اجداد غلط راہ پر ہوں پھر بھی کیا یہ اس کی پیروی کریں گے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ،
اور جو کوئی اپنا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے، وَهُوَ مُحْسِن، اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، پس اس نے مضبوط پکڑ لیا، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، مضبوط رسی کو، یہ دین کی رسی وہ مضبوط رسی ہے کہ جو اسے جنت میں لے جائے گی۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کا انجام ہے، رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی کفر کرے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو اے محبوب اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے۔ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پس ہم خبر کر دیں گے انہیں ان تمام کاموں کی جو انہوں نے کیا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم دنیا کی قلیل زندگی میں انہیں برتنا دیتے ہیں۔ ثم، پھر، نضطرہم، ہم انہیں مجبور کریں گے اور فرشتے ہمارے گھسیٹ کر لے جائیں گے ان ظالموں کو الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے محبوب آپ فرمائیے ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالی ہی غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، حمید ہے، ہر تعریف اور ہر خوبی کا وہی مستحق ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، زمین میں جتنے درخت ہیں سب اگر قلم بن جائیں، اقلام قلم کی جمع ہے، والبحر، اور سمندر، یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور مزید 7 سمندر، اتنا پانی اگر انک بن جائے، سیاہی بن جائے، اور تم اللہ کے کلام کو لکھنا چاہو، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کا کلام اور اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم، تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں پھر دوبارہ اٹھانا، الا کنفس واحدہ، ایک جان کی طرح ہے، یعنی جس طرح ایک جان کو پیدا کرنا آسان ہے، اسی طرح تم سب کو مارنا اور دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، اے قرآن سننے والوں غور کرو، بے شک اللہ تعالی دن میں رات کو داخل فرماتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور رات میں دن کو داخل فرماتا ہے، یعنی کبھی رات بڑی ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، وہ ایک نظام کے تحت چلتے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمام چیزیں، سورج اور چاند ایک مقررہ وقت تک چل رہے ہیں۔ قیامت آئے گی تو ہر چیز کو فنا ہے، دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، بات اصل یہ ہے،
بے شک اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور بے شک جن بتوں کو یہ کافر پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، الباطل یہ سب باطل ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی علی ہے، یعنی بلند و بالا ہے، کبیر ہے، سب سے بڑا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 31، الم ترى، کیا تم نے دیکھا، ان الفلق تجری فی البحر، بے شک کشتیاں، بحری جہاز سمندر میں اور دریا میں چلتے ہیں، بنعمت اللہ، اللہ کے انعام کی بدولت، اللہ کے کرم کی بدولت، وہ چاہے تو کشتیاں الٹ جائیں، لیریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، اور جب انہیں سمندر کی موجیں ڈھانپ لیتی ہیں، کب ولالی، پہاڑوں کی طرح، اور سمندر میں طوفان آتا ہے، کشتی والے پھنس جاتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے بعض میانہ روی اختیار کرتے ہیں اور وہ شریعت پر چلتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے سدھر جاتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، ہماری آیتوں کو تو صرف وہ لوگ جھٹلاتے ہیں جو بڑے بے وفا اور ناشکرے ہیں، جو بے وفائی کرتے ہیں اور نعمتوں پر شکر نہیں کرتے، وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن باپ اولاد کے لیے کچھ نہ کر سکے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی اولاد باپ کے لیے کچھ کر سکے گی، یعنی جس سے اللہ ناراض ہو گیا، ایمان برباد ہو گیا، تو نہ اسے اولاد کام آئے گی، نہ اس کے والدین کام آئیں گے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے دھوکے سے ہمیں خبردار فرما رہا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور سب سے بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اے اللہ دنیا کے فریب سے اور شیطان کے فریب سے ہمیں محفوظ فرما۔ ابھی بات چلی کہ ہر سوال کا جواب دینے کی عادت نہیں ہونی چاہیے، کہ پاگل شخص یہ فضول سوالات کرنے والے کو جواب دینا بھی نادانی ہے، فضول ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب نازل ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس نے کہا میری بیوی حاملہ ہے، تو یہ بتائیے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، یہ بتائیے میں کل کیا کروں گا، یہ بتائیے میری موت کہاں پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان سوالات کی جوابات دینے پر قادر ہے، اور انہوں نے حضور سے پوچھا، اور حضور پر تو جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے لیے ان سوالات کے جوابات قرآن میں نازل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، مگر مسلمانوں کو ایک نظریہ دیا گیا کہ ایسے سوالات میں بحث کر کے وقت ضائع مت کرو، کیونکہ یہ جوابات دینے سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ضد میں سوال کر رہے ہیں۔ اگر سمجھنا ہوتا
اور جواب سن کے وہ ایمان لے آتے تو شریعت مختلف مواقع پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نیک بندوں پر یہ ظاہر ہو گیا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے، اسی طرح کون کہاں مرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سالوں پہلے ان کے وصال کی جگہ بتا دی۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت علی جانتے تھے کہ کربلا کے میدان میں شہادت ہوگی، تو آپ گزر رہے تھے تو رک گئے اور کہا یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین شہید ہوں گے، پہلے سے بتا رہے ہیں، اور کہا یہاں پر شہیدوں کے گھوڑے باندھے جائیں گے، یہاں پر خیمے ہوں گے، اس طرح حضرت علی نے بتایا۔ اور پھر آپ نے امام حسین کی جو تربیت فرمائی، شہادت سے بھاگنے کی تربیت نہیں فرمائی بلکہ امتحان کے لیے تیار رہنے کی تربیت فرمائی کہ امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے نیک بندوں کو بتا سکتا ہے، اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مگر چونکہ کافروں کا یہ اعتراض برائے اعتراض تھا، یہ سوال الجھانے کے لیے تھا، تو مسلمانوں کو کہا کہ ان سوالات کے جوابات کی تم تکلیف مت کرو۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، تم ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا حقیقی علم ہے، وہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے نیک بندے کو اس کا علم عطا فرماتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش نازل کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی زیادہ جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، کیونکہ اب الٹرا ساؤنڈ سے معلوم تو ہو جاتا ہے، لیکن الٹرا ساؤنڈ کرنے کی طاقت، عقل، ہاتھ اور آنکھ اللہ ہی نے دیے ہیں، پھر بھی حقیقی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جان یہ نہیں جان سکتی کہ وہ کل کیا کرے گی، یعنی اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جان سکتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اس کی موت کس زمین کے حصے میں واقع ہوگی، یعنی اللہ کے بتائے بغیر کوئی کچھ نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم، جو عقیدہ اس آیت میں بار بار کہا گیا اللہ کے بتائے بغیر، اگر اللہ بتائے تو اللہ بتانے پر قادر ہے، اس کا اظہار اس آیت کے اینڈ میں بھی ہے۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، خبیر، خبر دینے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ان باتوں کی خبر دیتا ہے۔